السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ویڈیو کا آغاز کر چکی ہوں۔ تو یہ دیکھیں جی، آج میں سبزی لے کے آئی ہوں گوبھی، اور ابھی میں نے بچوں کے یونیفارم بھی نکال لی ہیں، تو وہ واش کروں گی، پھر گوبھی کٹنگ کروں گی۔ تو یہاں جی ہم نے چائے بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ بھی کہتے ہوں گے کہ روز ہر ویڈیو میں یہ چائے اتنی پیتی ہے، مگر کیا کروں جی، عادت بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جی شام کو میں نے ابھی تک میں نے یونیفارم نہیں دھویا، میں نے چائے پی کے نا میں فوراً سے سبزی پہلے کٹنگ کرنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ لائٹ کا کیا پتہ ہے، ابھی تو لائٹ ہے تو میں جلدی جلدی سے نا بنا لوں سبزی۔ تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اسپیشل ہے، کیونکہ میں نے کل بولا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں اسکول کیوں گئی تھی ابراہیم کے۔ تو ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، اور آپ سے التجا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کریں، اور مجھے آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، تو آپ پلیز مجھے سپورٹ کریں۔ تو یہاں پر میں کاٹ رہی ہوں سبزی۔ تو آپ لوگ بتائیں جی، آپ لوگ کیا کرتے ہیں سارا دن؟ آپ لوگ مجھے نا کمنٹس میں بتایا کریں کہ کیا آپ لوگوں کی بھی روٹین ایسی ہے، کیونکہ یہ ہاؤس وائف کی تو روز کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کھانا پکانا، کپڑے دھونے، گھر کا کام ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں تو بیٹھ گئی تھی لے کے۔ تو بچے آج نا ٹیوشن نہیں گئے تھے، اصل میں لیٹ میں اس لیے ہو گئی نا، آج ٹیوشن کی ٹیچر کا میسیج آ گیا تھا کہ ان کی کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو وہاں جانا ہے، تو اس وجہ سے نا، اور کل بچوں کا منتھلی ٹیسٹ بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں، تو کل پہلا ٹیسٹ تھا، تو میں نے پھر بچوں کو پہلے پڑھایا۔ میں نے کہا ان کو پہلے پڑھا لوں تو پھر میں گھر کے کام نپٹا لوں گی جلدی جلدی۔ وہ کچن میں جب میں گئی تو جلدی جلدی ہو جائیں گے سارے کام۔ بچوں کو پڑھانے میں بھی مجھے نا تقریباً 2 گھنٹے لگے ہیں۔ تو ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا کہ کوچنگ میں جاتے ہیں 2 گھنٹے میں کیا کر کے آتے ہیں، مگر واقعی میں بچوں کے ساتھ بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی، ان کو ہر چیز کا کانسیپٹ کلیئر کروانا پڑتا ہے، تو مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے اس طرح۔ اچھا، اور یہاں پر جی پیاز تو میرے ہو گئے۔ میں نا دیکھ رہی تھی کہ پیاز دیکھیں اوپر سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، مگر جب میں نے یہ کٹنگ کی ہے نا، تو اندر سے پیاز اتنے خراب نکلے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو آج کل میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ آج کل انسانوں کا بھی یہی حال ہے، اوپر سے اچھے بھلے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا چنگے بھلے، تو وہی بات ہے کہ یہ دیکھیں پیاز، دیکھیں ذرا اوپر سے اچھے خاصے، اور اندر جو کوئی بندہ بیمار ہے، کسی کو کچھ دکھ ہے، تو اللہ معاف کرے، اللہ میاں ہر بلاؤں سے بچائے اپنے مسلمان جو بھی جہاں بھی رہنے والے ہیں، جو بھی انسان ہے، سب کو اپنی مشکلوں سے آزاد کرے۔ تو یہ جی میں پیاز یہاں کاٹ رہی ہوں، اور آنکھوں سے اتنا پانی آتا ہے ان پیازوں میں، اتنا جس کی کوئی حد نہیں، اتنا چبھتا ہے آنکھوں میں۔ تو میں پانی میں تو ڈال کے یہ کر سکتی ہوں، مگر نا بعد میں اس کی کٹنگ اچھی نہیں ہوتی، پیاز نا پانی جب لگ جائے نا تو الگ الگ سے ہو جاتے ہیں، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اچھا، بچے اندر کھیل رہے تھے، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے نا گاڑی سائیکل وغیرہ میں نیچے اتار کے دو تو ہم لوگ گلی میں لے کے جائیں، اور میں ان کو گلی میں جانے نہیں دیتی۔ گلی میں اس لیے نہیں جانے دیتی کہ یہاں کا ماحول کیا، بلکہ ہر جگہ کا ہی آج کل آپ کو پتہ ہے کس طرح کے ماحول ہے، کسی کا بھی کچھ بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو اغوا کرنے والے، اور دوسرا بس ماحول اتنا گندا ہو گیا ہے، پھر میرا دل نا مطمئن نہیں ہوتا۔ تو یہاں میں نے سبزی کٹنگ کر کے نا تو دودھ بھی منگوا لیا تھا، یہ دیکھیں سبزی میں نے فوراً سے اوپر رکھ لی۔ میں نے کہا گیس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، جیسے ہی لائٹ جائے گی تو گیس تو فوراً ہی چلی جائے گی۔ تو اس طرح سے میں نا سارا بھون کے نا تڑکا بنا کے مسالہ، تو اس میں گوبھی اور آلو دونوں اکٹھے ڈال کے دم پہ رکھتی ہوں، تو پھر اچھا بنتا ہے۔ یہاں میں نے دودھ بھی اوپر رکھ دیا تھا، سالن بھی دم پہ رکھا ہوا تھا، تو آٹا فریج میں دیکھا تو آٹا نا فریج میں نہیں تھا، گوندا ہوا آٹا بہت کم تھا۔ پھر آٹا جی ہمارا منگوانے والا بھی تھا بازار سے،
پھر ان کے بابا کو دوبارہ سے بولا تو وہ کہتے تم نا ایک بار مجھے سودا نہیں بتاتی ہو، وہی مجھے بولنے لگ جاتے، مگر کیا کریں یاد ہی نہیں رہتا۔ تو پھر میں نے آٹا منگوا کے نا فوراً سے میں نے آٹا بھی گوندھ کے رکھ لیا۔ میں نے کہا وہ جو گوندا ہوا ہے نا اس میں سے میرے اندازے سے تو پوری ہو سکتی ہے، مگر تھوڑی بہت نا روٹی اگر نہیں بھی بنے گی تو یہ پڑا ہوگا بنا ہوا آٹا تو اس میں سے بن جائے گی نا۔ اور یہ نا رات ہو چکی تھی، رات کی روٹین مطلب کر رہی تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر، تو تقریباً یہ 7:30 بجے کا ٹائم تھا، اور سب آج نا بھوک بھوک کر رہے تھے، اور مجھے اتنی جلدی لگی ہوئی تھی نا، فٹافٹ سے میں نے کیا کام نپٹانے کی میں نے کہا کہ کیا کروں، اب تو دیر تو ہو ہی گئی ہے اب، کیونکہ بچے جب چلے جاتے ہیں نا اس کے بعد کی میری روٹین ایسی ہوتی ہے کہ مجھے ادھر ادھر دھیان نہیں ہوتا، اور میں فوراً سے کچن کا کام نپٹا لیتی ہوں۔ پہلے تو میں نا کرتی ہوں زیادہ تر کوشش کہ میری دوپہر میں ہی نا سالن وغیرہ بن جائے اور آٹا میں گوندھ لوں، تاکہ میں یہ کر لوں، کیا کہتے ہیں کہ شام کو بچوں کے ہوتے ہوئے نا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آج وہ کوچنگ بھی نہیں گئے تھے تو اس لیے مجھے تھوڑا سا نا ہر کام میں لیٹ ہو رہی تھی۔ اور برتن یہ جی ہمارے دوپہر کے آج پڑے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ میں جب گئی ہوں نا اسکول اس کے بعد میں نے آ کے نا فوراً سے مطلب سارا کام تو میں کر کے گئی تھی، مگر نا فٹافٹ سے میں نے ان لوگوں کو کھانا دیا۔ عروہ تو میرے ساتھ ہی اسکول سے واپس آ گئی تھی، محمد اور نے تو آنا ہی تھا، تو میں نے کہا کہ ابراہیم نے تو وین پہ خود ہی آ جانا ہے 2 بجے، عروہ کی اب چھٹی ہوگی تو جب تک میں جاؤں گی عروہ گیٹ پہ کھڑی رہے گی، پھر گھر میں اور تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر میں عروہ کو لے آئی تھی ساتھ، تو یہاں میں نے نا کھانا وانا بچوں کو کھلا کے مدرسے جب بھیجا نا تو پھر میں اتنی تھک گئی تھی، میں ہمت ہی نہیں رہی مجھ میں کہ میں سارے کام نپٹاؤں۔ پھر میں نے کہا چھوڑو شام کو ہی کر لوں گی، اب تھکی ہوئی ہوں، میں نے گولی کھائی اور لیٹ گئی۔ پھر جب میں نے چائے بنائی ہے نا وہ میں نے مطلب اٹھ کے ہی بنائی تھی کہ بچوں کو بھی میسیج آ گیا تھا کہ ٹیوشن مت بھیجنا، ہم لوگ جا رہے ہیں، تو پھر میں نے کہا کہ اب تو بچوں کو بھی گھر میں ہی پڑھانا پڑے گا، تو یہاں میں وہی برتن وغیرہ دھونے پھر لگ گئی۔ میرا اس دوران نا میرا تقریباً کام کچن کا چولہے والا ختم ہو گیا تھا، اب صرف روٹیاں بنانے والی تھی، تو میں نے کہا کہ جب تک یہ گوبھی وغیرہ ہوتی ہے نا پک جاتی ہے تو اتنی دیر میں یہ کر لوں کہ برتن بھی نپٹا لوں، پھر جب کھانے لگیں گے تو برتن یا پلیٹیں دھونے والی پھر وہ اچھا نہیں لگتا نا بکھری ہوئی ہوں، تو میں نا یہ دھو کے نا میں نے پھر کیا کیا کہ فوراً سے دودھ بھی ٹھنڈا رکھنا ہے، ابھی اتنا کام میرا پڑا تھا، مجھے تو پریشانی ہو رہی تھی کہ آج میں بہت ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ تو یہ اور آج جب میں اسکول جا رہی تھی نا تو جب میں ابھی نکل ہی رہی تھی تو اتنی دیر میں نا یہ سینٹر کی لڑکیاں بھی آ گئی، پھر میں نے تو ان سے کہا، میں نے کہا آج کے دن تم لوگ بھی چھٹی کرو، کیونکہ میں نے نا جانا ہے اسکول، تو اگر میں آج نہیں جاؤں گی تو منتھلی ٹیسٹ ہیں، تو اس وجہ سے نا مجھے جانا بھی بہت ضروری تھا، ورنہ تو ان کے بابا ہی زیادہ جاتے ہیں، میں تو بہت کم جاتی ہوں بھائی، میں گھر کے کام کروں یا میں باہر کے بھی کروں، پھر میں بھی نا اتنا مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں بار بار اسکول کے چکروں میں رہوں، میں بہت کم جاتی ہوں اسکول میں۔ تو یہاں جی میں نے روٹی بھی بنا لی تھی برتن وغیرہ دھو کے، تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رات کی روٹین۔ رات کو پھر جب سالن بنا تھا نا پھر میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کہ میں نے سالن تو تیار کر لی ہے، روٹی بچے بھی اب کھا چکے ہیں، تو یہاں جی اب میں بچوں کے بعد کھانے لگی۔ یہ اب نیکسٹ ڈے صبح صبح کی روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جی عروہ کا پراٹھا ہے 3 کونے والا، اور یہ 4 کونے والا ابراہیم کا پراٹھا ہے۔ اس طرح سے تو ہمارے بچوں کی فرمائشیں ہیں، تو ان کے بابا کہتے ہیں کہ تم جو اس طرح فرمائشیں پوری کرتی ہو نا تو یہ تمہیں تنگ کریں گے، مگر کیا کریں، پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ بچے جیسے بھی کھانا کھائیں یا ناشتہ کریں، کھائیں صحیح۔ تو یہ اب بچے جا چکے ہیں، تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ابراہیم کے کام دیکھے کپڑے کیسے پھیلا کے جاتا ہے یہ،
کپڑے چینج کر کے، تو یہ ناشتے وغیرہ تو کر کے گئے تھے، مگر ابراہیم نے نا آدھی سے بھی کم پراٹھا کھایا تھا، تو وہ ابراہیم نے لنچ باکس میں ڈلوا کے لے گیا تھا ساتھ۔ تو یہاں جی یہ دیکھیں، یہ میرا محمد اب اٹھ چکا ہے، میں نے گھر کے سارے کام نپٹا لیے تھے، یہ ناشتہ کر رہا ہے، یہ دیکھیں یہ اب مستیوں میں لگا ہوا ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی کھانا کھا لو تاکہ تھوڑی دیر تک میں آپ کو نہلا دوں، دوسرے بچے بھی آ جاتے ہیں اور لڑکیاں بھی، تو یہ اب مستیوں میں لگا ہوا ہے آپ کو پیار کرنے میں۔ آپ اس کو بھی کمنٹس کیا کریں کہ اچھے کہ یہ آپ کو کیسا لگتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو آج شیئر کروں گی کہ میں اس کو کیوں لے کے گئی تھی۔ تو اس کا کل دلوایا ہے ٹیسٹ، اور ماشاءاللہ میرا بیٹا ٹیسٹ میں فل مارکس لے کے آیا ہے، اور اس کو نا پلے گروپ کی بجائے اس کو مونٹ سینئر میں ایڈمیشن ملا ہے۔ تو یہاں آ چکے ہیں ہمارے چاول، اور میں بنا رہی ہوں دال چاول۔ تو دال چاول سب کی پسند کی ہوتی ہے، آپ بھی بتائیے گا کس کس کی پسند ہے۔ تو دال میں جب محمد کے پاس گئی تھی نا، باتیں کر رہی تھی، دال میری ابل گئی تھی تھوڑی سی، ابھی چولہا میں صاف کر کے دال رکھ کے گئی تھی اوپر۔ تو یہاں نا دیکھیے گا، یہ برتن بھی میرے صبح کے کپ وغیرہ تھوڑے سے پڑے ہیں، تو یہ بھی واش کرنے ہیں ابھی میں نے، اور لائٹ چلی گئی ہے تو گیس بھی جاتی رہی۔ اب میں نے سلنڈر پہ دال رکھ دی، دال کا بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، کم ہی کام رہ گیا دال کا۔ تو یہ دیکھیں، اچھا جی یہ ریڈی ہو گیا میرا دوپہر کا کھانا، تو آپ لوگ بھی کھا لیجئے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔